میں آپ کو دو تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے تیر کے نشان والی مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ دوسری مسجد صخرہ جسے ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو مسجد اقصیٰ کے بجائے ڈوم آف دی راک کی تصاویر زیادہ نظر آتی ہیں، اور عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ آئیے میں آپ کو دونوں کا مختصر سا تعارف کراتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ۔ میں نے سوال کیا اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ بیت المقدس کے مشرق میں واقع مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس حدیث شریف کے مطابق روئے زمین پر دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ یوں دیکھا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان، جو کہ مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے تھے، کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، جبکہ روایت میں دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان صرف 40 سال کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔ علماء کے نزدیک اس کی توجہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے مقام کا تعین تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا، اور مذکورہ روایت میں اسی کا ذکر ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صدیوں بعد اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ اس لحاظ سے ان کی حیثیت ہیکل کے اولین بانی کی نہیں ہے، بلکہ تجدید کرنے والے کی ہے۔ بعد کے ادوار میں یہودیوں کی سرکشی اور نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کیے گئے۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس بربادی کا سبب ان کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اس حملے میں زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور بیت المقدس میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص مواقع پر بیت المقدس میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اسی تباہی میں ہیکل کی صرف مغربی دیوار ہی محفوظ رہ گئی تھی، جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریا کرنے کی جگہ بن گئی۔ اسی بنا پر اسے دیوار گریا یا ویلنگ وال کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے سن 638 عیسوی میں بیت المقدس فتح کیا، اور اس موقع پر صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد اقصیٰ والی جگہ پر آئے۔ اس وقت ہیکل کے پتھر کے اوپر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کو صاف کیا، اور ہیکل کے احاطے کے اندر جنوبی جانب میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی سے ایک مستطیل مسجد تعمیر کی گئی، جو مسجد اقصیٰ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جبکہ دوسری سنہری گنبد والی عمارت اسے ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے، اور اسی نسبت سے اس کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر مسجد اقصیٰ کے صحن میں واقع ہے۔ اسے اموی خلیفہ عبد المالک نے 691 ہجری میں تعمیر کروایا تھا۔ اس عمارت کے اندر ایک بڑا سا پتھر موجود ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر سے براق پر سواری کر کے معراج کا سفر کیا تھا، اور یہودیوں کے لیے یہ پتھر اس لیے مقدس ہے کہ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے گلے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری چلائی تھی، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ دوستو، تمام ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور جب آپ مسجد اقصیٰ کو سرچ کرتے ہیں تو زیادہ تر ڈوم آف راک کی تصویریں آتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کریں تو مسلمانوں کی طرف سے جوابی کارروائی اور سخت رد عمل سے بچنے کے لیے ڈوم آف راک کی تصویر کو بنیاد بنا کر یہ کہہ سکیں کہ مسجد اقصیٰ تو صحیح سلامت ہے،
اور اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اور ہماری اکثریت ڈوم آف راک کو مسجد اقصی سمجھتی ہے۔